قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، دیکھو اے یہودیوں، لیکن یہاں سوچ لیجئے، دیکھو اے مسلمانوں، یہ بھی نوٹ کیجئے، یہ صرف یہود سے خطاب نہیں ہے، بلکہ میں بتا چکا ہوں ان صورتوں میں کفار سے، اہل کتاب سے خطاب نہیں ہے، ان کا ذکر ہے بطور نشان عبرت۔ مسلمانوں دیکھو، تم سے پہلے یہ امت تھی، اللہ کی محبوب امت تھی، جیسے تمہیں کہا گیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، ایسے وہ بھی تھے، اللہ نے انہیں منتخب کیا تھا، اللہ نے ان کو بڑے انعامات کیے تھے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دی تھی، لیکن تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارا کتاب کی طرح پیٹھ کر لینا اور کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دینا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کو نہ پھیلانا، در حقیقت یہ جرائم وہ ہیں کہ اب اس کے نتیجے میں تمہیں سزا ملے گی، چاہے تم موت سے بھاگو، لیکن موت تمہیں بھاگنے نہیں دے گی، وہ خود تمہارے سامنے آ کھڑی ہوگی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے ان سے، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، ذالک ما کنت منہ تحید، سورہ قاف میں فرمایا گیا، آ گئی وہ گھڑی جس سے تم بچنا چاہتے تھے، گریز کرنا چاہتے تھے، آ گئی گھڑی، تو وہ موت تمہارے سامنے آ کھڑی ہوگی، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات کر لے گی، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کھلے اور چھپے ہر شے کی جاننے والی ہے، جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو تمہاری نگاہوں سے غیب کے پردے میں مستور ہے، چھپا ہوا ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، تو اللہ تعالیٰ جتلا دے گا تمہیں، گنتی کر کر کے بتا دے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے، جو تمہارا طرز عمل تھا۔ یہ طرز عمل کیوں ہو گیا تھا؟ یہ ظلم کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ہمارے لیے تو جنت بنائی گئی ہے، جنت میں تو ہماری سیٹیں ریزروڈ ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ بالفرض محال لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو یہ اللہ ظالم ہے، اس یہودی نے یہ کچھ کیا اور اسے بخش دیا، اور میں نے جو یہ کیا تو پھر مجھے نہیں بخشا، نہیں، تو پھر اگر ہمیں لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے اگر جہنم میں پھینکا بھی گیا تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، چند دن کے بعد فوراً نکال لیا جائے گا۔ یہ تھے ان کے خیالات، جس کی وجہ سے پھر اب ظاہر بات ہے کہ اب عمل کی کیا ضرورت ہے، جب نجات تو ہو ہی جانی ہے، وہ تو ہمارا برتھ رائٹ ہے، پیدائشی حق ہے، جنت تو ہمیں ملنی ہی ملنی ہے۔ اب یہی تصورات جو ہے آج اس امت مسلمہ میں، شفاعت کا تصور ہے، شفاعت ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کون شفاعت کے حقدار ہے، اور شفاعت ہوگی اللہ کے اذن سے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اللہ کے پاس مگر اس کی اجازت سے؟ کسی کے اندر بولنے کا، بات کرنے کا یارہ نہیں ہوگا۔ وہاں کیا ہوگا؟ جس روز کے فرشتے اور روح کھڑے ہوں گے صفن، اور کوئی بھی بات نہیں کرے گا، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے کہ جسے رحمان اجازت دے، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اور وہ غلط بات نہیں کہے گا، صحیح بات کہے گا۔ یہ نہیں کہے گا اے اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ تو نیک آدمی تھا، میں جانتا ہوں، یہ کہہ سکتا ہے کوئی اللہ کے سامنے؟ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کو تو سارا علم ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سب جانتا ہے جو ان کے سامنے اور پیچھے ہے، اور کسی کو بھی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دے دیا ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ذرا یہ آپ دیکھیے، آپ جاتے ذرا جی کیس کو آپ فائل سے نہ سمجھیں، فائل کے اندر تو غلط چیزیں آ گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو کوئی اللہ کے سامنے یہ کہہ سکے گا یہ فرشتوں کی لکھی ہوئی رپورٹیں غلط ہیں، یا یہ جو پکچر دکھائی جا رہی ہے یہ تو کہیں بنا لی گئی ہے کہیں لیبارٹری کے اندر، یہ اصل نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکے گا؟ وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شے کا جاننے والا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہاں اذن کے ساتھ ہے، جس کے لیے اللہ چاہے گا، اور پھر جس کو اجازت دے گا وہ کرے گا شفاعت، لیکن اس کی بنا پر یہ نہیں کہ ہر شخص بخشا جائے گا، نہیں، بلکہ یہ ہے ہاں جس کے دل میں ایمان حقیقی ہوگا، دل میں یقین، وہ دل میں یقین ہو، اور اس کے بعد کچھ عمل کسی وقت ہو جاتا ہے، یقین بھی مزمحل ہو جاتا ہے،
کچھ کمزور ہو جاتا ہے، کچھ غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، تو اگر گناہ کا بھی صدور ہو جائے تو یہ نہیں ہے کہ مومن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات صحیح نہیں ہے، مومن سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر کسی شخص کا ہے تو مومن لیکن گناہوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہے اور نیکی کا پلڑا ہلکا ہے، تو اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر پھر وہ وہاں سے نکلے گا۔ یہ تو ہے ہمارے عقائد کے اندر، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف چند دن ہوں گے یا چند گھڑیاں ہوں گی، نہیں، اور وہ بھی ایمان حقیقی ہو تب۔ اگر دل میں یقین والا ایمان ہے ہی نہیں، سرے سے زیرو ہے، پھر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، پھر تو جہنم میں جھونکے جائیں گے تو ابدا خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو یہ چیزیں در حقیقت جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان 4 آیات میں اللہ کی کتاب کے ضمن میں جو کوتاہی ہوتی ہے جو ہوئی یہودیوں سے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ یہ اسی لیے تھا امت مسلمہ کے لیے کہ دیکھنا کہیں تم بھی یہی حرکت نہ کرنا، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے بعین ہی انہی کے نقش قدم پر چل کر دکھایا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن سمجھتے ہو، اور آپ تو وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن کا اتنا شوق ہے کہ آپ آرام اپنا جو ہے اس کی قربانی دے کر یہاں آئے ہیں، کہاں جہاں سے چل کر آئے ہیں، آدھا گھنٹہ لگا ہو، کسی کو 40 منٹ لگے ہو، اور پھر جانے میں وقت لگے گا، اتنی کچھ محنت آپ نے کی ہے۔ وہ لوگ ہیں، کتنے لوگ ان میں سے آپ میں سے ایسے ہیں جو قرآن پڑھیں اور اس کا مفہوم ان پر اترتا چلا جائے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ لہٰذا یہ سوچ لیجئے ہمارا وہ جو معاملہ یہود کا تھا اسی پر ہم جا رہے ہیں۔ حضور کی ایک حدیث بھی ہے، لَتَتَّبِعُنَّ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكُمْ، تم بھی پیروی کرو گے، انہی کے نقش قدم پر چلو گے جو تم سے پہلے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے، اور یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا پیدا ہوا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا ہو تو تم میں بھی لازماً کوئی بدبخت اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا۔ اس پر پوچھا صحابہ نے، حضور کیا آپ کی مراد ہے اہل کتاب؟ فرمایا فمن، اس کے علاوہ کون؟ تم انہی کے نقش قدم پر چلو گے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہوں گے، اوپر سے اللہ کے عذاب بھی اسی طریقے سے آئیں گے جیسے کہ بنی اسرائیل پر آئے، جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ انہیں نیبوکڈنیزر نے ختم کیا تھا، تمہیں منگولز نے، تاتاریوں نے تمہارے کروڑوں قتل کیے، ان کو یونانیوں نے اور رومیوں نے رگڑا تھا اپنے پاؤں تلے، تمہیں بھی آ کر یورپین قوموں نے رگڑا ہے۔ یہاں انگریز آ گیا تھا، اس سے پہلے 800 برس سے ہماری حکومت تھی، انگریز آ گیا تھا کہ نہیں؟ 200 برس رہا، کہیں پرتگالی آ گئے، کہیں پر ڈچ آ گئے، کہیں پر کوئی فرانسیسی آ گئے، کہیں پر اطالوی آ گئے، کہیں پر ہسپانوی آ گئے، یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ سارے حالات جو ہے وہ جیسے ان پر آئے تھے ہم پر بھی آئے۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ادا کرنے کے لیے کمر کس لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔